السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کو ایک یہودی پادری اور حضرت سلمان فارسی کا مکالمہ جو ایک دوسرے سے انہوں نے کہتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد اس کا قصہ بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی پادری رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے تورات کھولی تو 4 مقام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت و توصیف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے دوبارہ تورات کھولی تو 12 مقام پر یہی تذکرہ موجود پایا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری تورات ہی اس تذکرے سے پر ہو جائے گی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ بہتر یہی ہے کہ تو اسے دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی پادری کہنے لگا موسیٰ کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور دن رات منزل پر منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالانکہ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر رو دیے اور کہنے لگے کہ میں ان کے غلاموں کا غلام ہوں۔ یہودی بولا پھر وہ کہاں ہے؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس لوٹ جائے گا، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ حضور ان میں ضرور موجود ہوں گے، بلند آواز میں کہا السلام علیکم یا محمد، جس سے صحابہ کرام میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے۔ اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے۔ شاید تجھے خبر نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرا سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ اگر جن دیا تھا تو میں تورات نہ پڑھتا، وہ اگر پڑھ بھی لی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں علی موجود ہیں جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ وہ یہودی بولا میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ بیان فرمانا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے نہ بہت چھوٹے تھے۔ سر مبارک گلاہی پر تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی بلکہ دراز تھی۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ بدن کی جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلا کونیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر وہ کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں
اور سلمان فارسی سے بولے، حضرت سلمان فارسی سے بولے، سلمان جاؤ اور فاطمہ سے کہو اپنے بابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ ذرا بھیج دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ پہنچے اور کہا، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اے زین الاولیاء کے دروازے۔ اندر حسن حسین رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت علی رضی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ روتی ہوئی بولی، میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبہ نکال کے لائیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کے سونگا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگا۔ پھر یہودی پکڑ کے سونے لگا اور کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر وہ قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد اور یکتا ہے۔ ساری کائنات تیری ہی گواہی دیتی ہے کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔